نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام ان پہ لاکھوں درود، ان پہ اربوں سلام۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے اور فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارا اجتماع کامیاب فرمایا اور خیر و عافیت سے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ نے درست فرما دی، اور ہزاروں لوگ اس اجتماع میں شامل ہو کر ظاہر میں بھی اور موبائل کے ذریعے سے شیوخ کے بیانات سن کر بھی فیض یاب ہوئے۔ اب اجتماع سے آنے کے بعد، اجتماع گزرنے کے بعد ہم سب کی ذمہ داریوں میں، ڈیوٹیوں میں اضافہ ہو گیا ہے کہ جہاں ہمیں فیض ملا، جہاں ہم نے دین سیکھا، جہاں جو چیز سیکھی اس کو آگے پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ پورا سال اس کی محنت کرنا کہ کس طریقے سے لوگوں کو ذکر پر لایا جائے، پورا سال اس چیز پر محنت کرنا کہ سلسلے کے حوالے سے اعتراضات یا سلسلے کے حوالے سے غلط فہمیاں جو لوگوں کے زبانوں پر یا دل میں ہیں ان کو دور کرنا۔ اس سلسلے کو سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے کے بارے میں عرف عام میں جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ عملیات ہے۔ عرف عام میں مشہور کیا ہے کہ یہ سلسلہ عملیات ہے، اور اس کے ذریعے سے عملیات کیے جاتے ہیں یا اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے اچھا یا برا دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ عملیات صرف عملیات نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے کے ایک شعبے کا نام عملیات ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا عقیدہ اور مقصد یہ ہے کہ اس کو ذکر پر لایا جائے۔ ہم نے اجتماع کے اندر دیکھا کہ ہزاروں لوگ جب آئے تو زیادہ توجہات یا توجہ اس چیز پر دی گئی کہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو یا ان کے عقائد کو درست کیا جائے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ عملیات ان کو اس لیے بھی سکھائے گئے کہ کچھ لوگ عملیات کے نام پر، یعنی کسی کو ایک تعویذ دیا تو یہ بتا دیا، اس تعویذ کے اتنے فضائل بیان کیے گئے۔ یعنی اس کی مثال یوں لے لیں کہ کھانا تو انسان کھاتا ہے کیونکہ حکم ہے، اور اس حکم کی وجہ سے وہ کھانا کھاتا ہے، لیکن کسی کو کہا جائے کہ جب تم بریانی کھاؤ گے تو ایک نوالا کھاؤ گے، اور تمہارے جو ایک نوالے سے ہے نا وہ 10 دن تم جو ہے تمہیں بھوک ہی نہیں لگے گی۔ یعنی وہ فضائل بیان کرنا شروع کر دینا کہ جس کا کھانے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
اسی طریقے سے کوئی تعویذ بنتا ہے، کوئی عمل آتا ہے اور ہم لوگ بھاگتے ہیں کہ بڑا مجرب تعویذ ہے جناب، بڑی جو ہے نا وہ اس کی خصوصیات ہیں، ایک تعویذ تم جو ہے وہ اپنے پاس رکھو گے تو رزق کے دروازے تم پر کھل جائیں گے، تمام لوگ تسخیر ہو کے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں وہ ہو جائے گا۔ ہر چیز کے اندر تاثیر ضرور موجود ہے، اسباب کے درجے میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، اللہ مٹاتے ہیں، کھانے میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ زہر کھانے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے، گولی لگنے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن موت تب آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے تعویذات کے اندر، ساختوں کے اندر، فتیلوں کے اندر، عمل کے اندر تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اب یہ چیزیں مجربات ہیں۔ ہم سے سوال ہوتا ہے جب تسبیح کا عمل شروع ہوا تو علماء اور مفتیوں نے کہا، بلکہ بنوریا ٹاؤن میں فتویٰ لگا کہ جی یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو پھر وہ ہمارا رسالہ جو چھپا، اس رسالے میں تمام جوابات دیے گئے کہ بھائی ہم علاج کرتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہمارے تجربے کی بات ہے۔ جب یہ بات کی گئی تو فتویٰ ختم ہو گیا۔ اب جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ہومیوپیتھک والے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، تو کبھی وہ ڈرپ لگا رہا ہے، کبھی گولی دے رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، تو وہ اس کے کیا ہے؟ تجربات ہیں۔ تو تجربے سے کیا گیا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کسی کا ہو، ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جس سے تم کسی مخلوق کا بھلا کر سکو، کسی اپنے مسلمان بھائی کو نفع دے سکو، جائز ہے اگر اس میں شرک نہ ہو۔ تو یہ جتنے بھی تجربات ہیں، تجربے سے کیے گئے عمل ہیں، اگر ان کے ذریعے سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہاں کسی عمل کو سنت سمجھ کے کرنا یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کی تعلیمات احادیث میں، ہاں جو دم کرنا ہے وہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھی نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو بھی کاٹا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو پھر ہم احادیث کا انکار کریں گے، اور ہم کہاں کھڑے؟ پھر بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے، یا جادو ہے ہی نہیں۔ اب جادو کا ذکر پورا قرآن میں بھرا پڑا ہے، تو جادو کی حقیقت کو جھٹلا کر آپ کہاں پہ کھڑے؟ اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جادو اثر نہیں کرتا، اور یہ کہنا کسی ایک بزرگ کی یہ خاصیت تو ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک آدمی یہ کہے، اور پھر جادو کا انکار کرنا کہ مجھ پر ہے نہیں یا جادو ہے نہیں، یہی تو جادو ہے۔ جسے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ انسان جو ہے وہ جب وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہاں جب شیاطین ہوں گے تو شیاطین اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم تھوڑی کریں گے، جادو کریں گے نا۔ اور ہر اس چیز کا انکار جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، جب آپ انکار کرتے ہیں تو یہ جادو ہی تو ہے۔ اب اس کی واضح مثال جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے چلے کے لیے تو پیچھے سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی پاؤں کی مٹی اٹھا کر اس نے جب بچڑے کو کھلائی تو بچڑا بولنا لگ پڑا۔ یہ اس نے منتر بولا۔ یہ یہاں پر سمجھنے والی چیز ہے کہ وہ مٹی کھلانے کے بعد اس نے منتر پڑھا۔ منتر پڑھنے سے
پھر لوگوں کو کہا دیکھو کہ یہ تمہارا خدا ہے، تو ساری کی ساری قوم کیا ہو گئی؟ مشرک ہو گئی۔ یہ جادو کا اثر ہے کہ وہ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے۔ اب جیسے حضرت جی نے فرمایا نا، ہندو ہے نا، ہندو تو کوئی جو ہے نا وہ کالی ماتا جس کے 6 ہاتھ ہیں اور چہرہ عجیب سا ہے، اور ایک وہ بندر نما انسان ہے، کوئی اس کی پوجا کرتے ہیں، کوئی گاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی انسان اگر اسے کہا جائے کہ تمہاری بیوی 6 ہاتھ والی ہو اور اس طرح کی، تو وہ اپنی بیوی اس کو قبول کرے گا؟ نہیں کرتا۔ وہ گائے کو اپنی بیوی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جب ان کو بطور انسان ہوتے ہوئے آپ اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں، تو معاذ اللہ ان کو خدا بنانا۔ لیکن جب جادو ہوتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی، وہ ساری قوم مشرک ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلہ کاٹ کر واپس آئے، انہوں نے عمل کیا، ساری کی ساری قوم کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی۔ اب آپ اگر زمانے میں دیکھیں تو لوگ روحانیت کے نام پر، پیری کے نام پر ایسے کام کر رہے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، اور معاملات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت اس ذریعے کو استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کو بطور ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بطور اسباب استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نظر کہاں پہ رکھنی ہے؟ اللہ کے اوپر، کہ کام بنانے والا اللہ ہے۔ جب جس چیز کو انسان کی ضرورت کے لیے استعمال کرا دے، اللہ کی مرضی ہے۔ انسان کی نظر کس پہ ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ کو پہچانے کہ اللہ کی ذات اقدس کتنی رحیم اور کریم ذات ہے۔ فرمایا کہ ایک مانگنے والا آتا ہے نا، ایک مانگنے والا آتا ہے تو ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے اور لے کے ہی جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لے کے ہی جاتا ہے۔ کوئی ایسا ایک آ جاتا ہے جو بار بار تو آپ کہتے ہیں یار چلو 5-10 دو، لیکن اس کو کچھ دو، تو مخلوق ہو کر وہ ہم سے لے جاتا ہے، اور ہم اس خالق کو اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور ہم اس سے مانگتے نہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے در کے بھکاری بن جائیں، اللہ کے در کے بھکاری بن جائیں کہ اللہ تجھ سے لے کے اٹھنا۔ مایوسی انسان کو اتنی ہو جاتی ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی ہے، ہر چیز مشاہدہ ہوتی ہے اور انسان کو سکھا کے جاتی ہے۔ جیسے ابھی کراچی سے آتے ہوئے موبائل چھین لیا ان لڑکوں نے، بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے چیز کی، لیکن جو میں نے اس چیز سے، اللہ نے بہت سی چیزیں سکھائیں، لیکن جہاں وہ یہ کہ اب انسان جہاں بھی بیٹھتا ہے فوراً اللہ نے موبائل ایک دن کے اندر اندر نیا بھی دے دیا، لیکن ہم جس کو بتائیں گے تو وہ پوری کہانی سنائیں گے کہ وہ میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، میں موبائل انہوں نے لے لیا، یہ ہوا، فلاں ہوا۔ یہ نہیں بتایا جائے گا کہ الحمدللہ ایک دن کے اندر اللہ نے مجھے نیا موبائل دے دیا۔ یہ بھی تو ہوا ہے نا۔ تو فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ جو ہماری ناکامی ہوئی، جو ہمارے ساتھ تھوڑا سا وہ چھوٹی سی، کیا بتا، اس ایک چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہو، لیکن اگر وہ چھوٹی سی مصیبت آئی تو اس کے بدلے میں جو اللہ نے عطا کیا وہ کیا ہے؟ تو ہم ناشکری کر کے وہ بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں جگہ پر زیادتی ہوئی، اور اس کی جگہ پر جو اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے یا عطا فرماتے ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔
کہ مجھ پر اللہ نے احسان کیا، مجھ پر اللہ نے فضل کیا، مجھ پر اللہ کا کرم ہوا، وہ تمام چیزیں ہم چھوڑ کے بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا، حالات اچھے ہوں برے ہوں جیسے بھی ہوں، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اللہ خیر کے فیصلے، اللہ خیر ہی کرتا ہے، ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خیر کیسے ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، حالانکہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے یا ہماری اپنی چیزوں کی وجہ سے ہوتی۔ تو جب ہم ان کو وہ اس پر کرتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ناشکری چلتی ہے تو جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہے عطا ہونا۔ تو اس لیے جس حال میں غریبی اور امیری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ آج ہم اس کا قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، اور فلاں نے ایسے نہ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، فلاں حکمران ایسے کر دیتا تو اس طرح سے ہو جاتا، اور اس طرح سے کرتا تو اس طرح سے ہو جاتا۔ میری غریبی کو امیری میں بدلنے والا اللہ ہے، میرے معاملات کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کروں اور اللہ سے اتنا مانگوں کہ اللہ میرے معاملات کو درست فرما دے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان سیکھتا ہے نا۔ جب انسان جو چھوٹے درجوں پہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے غلطیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان اللہ کے قرب میں جاتا ہے نا، فرمایا آسان مثال، فرمایا دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور دنیا کا سب سے مشکل کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اللہ کا قرب، کیونکہ یہ خاردار، فرمایا ایک دفعہ یہ خاردار جاڑیاں جو ہوتی ہیں نا، خاردار جاڑیاں، اس کے اندر کوئی جالی والا دوپٹہ پھینک دے اور پھر اس کو واپس نکالیں تو جو حالت اس دوپٹے کی ہوتی ہے وہ حالت ہوتی ہے۔ لوگ دلوں کو توڑتے ہیں، آپ کے دل کو توڑیں گے، بار بار آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں گے، وہ پھر آپ کا دل توڑیں گے، پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو گے، پھر معاملات ہوں گے، لیکن پھر آپ کو معاف کرنا ہے، پھر جوڑنا ہے، پھر چلانا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ لوگ آتے ہیں دم کرانے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، تعریف کے قلابے ملائے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کا کام کرنا ہے، اپنی کسی انا یا اس کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چلو اندر جاؤ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے، یہ صرف دم کے حوالے کی بات نہیں ہو رہی، ہر انسان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، اس کے اندر ایک فن رکھا ہے، اس کے اندر ایک خوبی رکھی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی پہچان سیکھو کہ اللہ نے میرے اندر کیا خوبی رکھی ہے۔ اللہ نے میرے اندر کیا خوبی رکھی ہے، اپنی پہچان سیکھنی ہے۔ جب آپ اپنی پہچان سیکھ لیں گے،
آپ کو پتہ چل جائے گا پھر اپنی اس خوبی کو، اس پہچان کو مخلوق کے نفع کے لیے استعمال کرنا ہے کہ اس کو میں کس حد تک لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، لوگوں کو اس سے نفع پہنچا سکتا ہوں۔ کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی کو اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہوتی ہے۔ محبت کی کمی ہے نا، تو لوگوں کے اندر لوگوں کے مسائل سننے کا وقت نہیں ہے۔ کوئی پر آج آپ کسی کے پاس 10 منٹ بیٹھ کے اس کی پریشانی سن لیں، وہ آپ کو اپنا سب سے سچا اور کھرا دوست ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم اگر کسی کی 2 باتیں سن بھی لیتے ہیں تو جب وہ سائڈ میں بتا دے کہ مجھے اپنے غموں کی جو جان نہیں چھٹنی کی، میرے سر سے آ کے اس بکھرے غم پر۔ لوگوں کی باتوں کو سننا اور سننے کے بعد دعا کرنا کہ اللہ تو اس کے معاملات کو، مسائل کو، پریشانیوں کو حل فرما۔ اور اس سننے کے بعد پھر فرمایا نا، محبت جب دی جائے گی نا، محبت دی جائے گی، جب آپ اس کی بات سنیں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا، تو جب وہ آپ کی بات سنے تو پھر اسے ہاتھ پکڑا کے تسبیح پہ لگا دیں کہ وہ اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے، وہ اللہ اللہ کرنا شروع۔ جب وہ اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا تو اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اجازت کے ساتھ جو ذکر شروع کرایا جاتا ہے، اب اکثر جگہوں پر جب ان سے بات ہوتی ہے، چونکہ منزل بہت عام سی چیز ہے تو لوگوں کے گھروں میں عموماً پڑھی ہوتی ہے، جب ان سے کہا جائے کہ جی منزل پڑھیں تو کہتے ہیں تم تو اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، جب اب پڑھ کے دیکھنا۔ اب جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 21 دن بعد کہتے ہیں بہت فرق پڑا ہے، تو بھائی وہی منزل ہے، کیا ہے؟ وہی منزل ہے جو آپ اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، اب پڑھنے میں تاثیر کیسے آ گئی؟ منزل وہی ہے، وہی قرآن ہے، لیکن یہ جو پیچھے اجازت ہے اس کی وجہ سے اس کے پڑھنے میں تاثیر آئی اور اللہ نے اس کا مسئلہ حل فرما دیا۔ یہ اجازت کی تاثیر ہے، پیچھے جو سلسلہ چلا آتا ہے اس کی تاثیر ہے۔ لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے، سوال اکثر کیا جاتا ہے یا شیطان آپ سے اکثر دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہیں اللہ نے اس سلسلے کی وجہ سے کیا دیا؟ تو اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ سلسلے نے مجھے ذکر پہ لگا دیا، سلسلے نے مجھے ذکر پہ لگا دیا، سلسلے نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھا دیا۔ میری زبان ہر وقت ذکر کرنے والی بن گئی۔ یہ اور پھر ہمارا حال تو وہ ہے، اپنی بات جب کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ سلسلے نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ سلسلے کی وجہ سے اللہ نے سب عطا فرمایا، عزت، شہرت، مال، سب کچھ اللہ نے آج جو ہے وہ اللہ نے سلسلے کی وجہ سے دیا ہے۔ یہ بولنے کی صلاحیت، 2 بندوں کے اندر بات نہیں ہوتی تھی، آج مجمع میں اللہ بیان کرا رہا ہوتا ہے۔
یہ سب اللہ کی عطا ہے اور سلسلے کی برکات ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک میرے لیے خاص ہے۔ جو بھی انسان محنت کرے، لیکن وہ محنت اس لیے نہیں کرے کہ عزت، شہرت، مال مجھے یہ ملے گا، بلکہ وہ محنت اس لیے کرے کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ کے لیے کرے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی تو انہوں نے کہا، میں نے انہیں کہا یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، وعلیکم السلام، اپنے شوہر کے لیے نہیں کرنا۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا۔ میرا شوہر ہے، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ ایک اصول ہے نا، کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے اور وہ سمجھے تو اچھی بات ہے، نہ سمجھے تو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اس کے پیچھے جتنا تھکیں گے، وہ کہتے ہیں نا عقل جو ہے وہ دھوکے کھانے سے آتی ہے، بادام کھانے سے نہیں آتی۔ تو کبھی کبھی کوئی بات مجاہدے سے سمجھ میں آتی ہے، زبان سے سمجھ نہیں آتی۔ تو جب کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا کہ میں نے تو بہت کچھ کیا اپنے شوہر کے لیے، لیکن وہ میرا خیال نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا تم نے ضائع کیا۔ اگر یہی کام تم نے کرنا شوہر کے ساتھ تھا، لیکن کرتے اللہ کی رضا کے لیے کہ شوہر مجھے کچھ دے نہ دے، میں نے کس کے لیے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ حق یا یہ رشتہ کس نے بنایا؟ تو جب اللہ کے لیے کرو گی تو اللہ اس کا دل تمہارے لیے نرم فرما دے گی۔ اور جب اس نے وہ شروع کیا، ہاں یہ تو واضح فرق ہے۔ میں نے کہا کہ اسی لیے تو عرض کی تھی کہ کسی بھی رشتوں کو نبھانا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ رشتے سارے کے سارے کس نے ہمیں دیے؟ اللہ نے دیے، شریعت نے دیے، سنت ہے۔ تو جب شریعت نے دیے تو ہر وہ کام جو شریعت کے دائرہ کار میں آتا ہے، ہم نے کسی بھی رشتے کے لیے وہ کام کرنا ہے جو شریعت سے پہ پورا اترے۔ جو شریعت پہ پورا نہیں اترا تو چاہے میرا وہ رشتہ نزدیک ہے یا دور کا، مجھے اس کو راضی کرنے کے لیے شریعت سے ہٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے اسے نہیں دیکھنا، میں نے کسے دیکھنا؟ ہم بعض کام ایسے کر جاتے ہیں مروت کے اندر کہ یار اگر اس کا یہ کام نہ کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ شریعت سے ہٹ کر ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن ہم بندے کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں، کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے لیے یہ بھی کیا۔ تو پھر اللہ دکھاتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ دل اللہ سے آباد ہوگا اگر ہم دل میں کسی انسان کو رکھیں گے اور اس کی وجہ سے اللہ کو چھوڑیں گے، شریعت کے حکم کو چھوڑیں گے، توڑیں گے، تو پھر اس کا خمیزہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کسی کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کے حکم کو نہ چھوڑیں۔ ہم نے رضا اللہ کی رکھنی ہے، اور پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو آج بھی صحابہ والی مدد لی جا سکتی ہے، صحابہ والا درجہ نہیں مل سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا اے اللہ حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما، یہ دعا غلط ہے۔ عمر نہیں آ سکتے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کی سنت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ منصف حاکم عطا فرما، لیکن وہ حضرت والی بات ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا جمہوریت کفر ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔
جیسے کہا یہ جو قانون بنے ہوئے ہیں جی، یہ تو کافر نے قانون بنائے. یہ کس نے بنائے؟ یہ 73 کا آئین، یہ تو کافروں کا آئین ہے جی. شریعت کے قانون ہونے چاہیے، ہاتھ کاٹنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. چلو ایک سیکنڈ کے لیے ہم شریعت کے قانون کو چھوڑ کے یہی قانون لاگو کر لیتے ہیں جو کافر کا قانون ہے. بقول کس کا قانون ہے؟ تو ذرا اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے تو مجھے بتائیں کہ میرے خیال میں یہ ہمارے پاس ندیم بھائی بھی بیٹھے ہیں، پھر تھانے بھرے ہوئے ہوں گے اور جو ہے نا ہمارا پاکستان تک کے تھانے کم پڑ جائیں گے، کیونکہ سارے پھر کیا ہوں گے؟ اندر پڑے ہوئے ہوں گے. اور پھر کیونکہ 2 دن 3 دن ہم نے بھی ان کے ساتھ گزارے ہیں، ہم سمجھتے تھے لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ خالی ہم بھی سلجھاتے ہیں، مغز ان کا بھی خراب ہوا ہوتا ہے. وہاں اتنا جھوٹ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ اللہ کھولتا ہے. تو اگر خالی جو اب کا قانون ہے اگر یہی لاگو ہو جائے، یہ سارے ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان میں لا قانونیت ہے، یہ ہے فلاں ہے، ہم جیسے ہیں اللہ نے ویسا قانون رکھا ہوا ہے. باہر چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ سخت اصول ہیں. میں پیچھے بھی ایک دفعہ کہا نا یہ ہیلمٹ اور لائسنس والی جب بات آ رہی تو سارے گورنمنٹ کو گالیاں دے رہے تھے، سارے اس وہ جو بھی تھا ڈی ایس پی تھا یا اے ایس پی تھا جس نے یہ قانون لاگو کیا. تو صحیح کام جب شروع ہوتا ہے تو لوگ اوپر میں بیٹھے والے کو گالیاں دینا شروع کرتے. تو یہ سمجھ لیں کہ پورا اصول اگر آ جائے تو پھر ہم اس کافر کے قانون پر بھی نہیں چل پا رہے. تو شریعت کا قانون اگر آ جائے کہ ہاتھ کاٹے جائیں اور اس پہ ساری ترتیبات، تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. تو ہم جیسے ہیں اللہ نے ویسے ہی حاکم ہمیں دیا. تو سب سے پہلے ہمیں خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اپنی ذات پہ شریعت کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم کسی دوسری طرف جائیں گے. اس لیے عرض یہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں نا تو ذکر کی وجہ سے اللہ دل خود بخود تبدیل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر سے اللہ کا دھیان اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. خود بخود انسان کا دل، اکثر لوگ یہاں پہ جب سے ذکر شروع کیا ہے تو نماز کے وقت میں جیسے کوئی جھنجھوڑتا ہے اٹھو نماز پڑھو. یہ ذکر کی برکات ہیں. جب کوئی انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اسے چین نہیں آتا، پھر وہ بار بار اب میں کیا کروں کہ کسی طریقے سے یہ میری غلطی معاف ہو جائے. بار بار سوچتا ہے، نماز کے بعد معافی مانگے گا، پھر معافی مانگے یار بڑی غلطی ہوئی، یہ میں نے کیا کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں نہ معصوم ہوں نہ معصوم بنا رہا ہوں. اس پر بھی آ گئے کہ گناہ کرو اور فوراً توبہ کر لو، تو یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے توبہ سیکھنی ہے کہ اگر مرض ختم نہیں ہو رہا تو علاج بھی بند نہیں ہونا چاہیے. فرمایا 1000 دفعہ توبہ ٹوٹے تو 1000 دفعہ توبہ کرو. یا اللہ تو معاف فرما دے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. اور میرے سے ایک ساتھی نے سوال کیا، ہم اجتماع پہ جا رہے تھے تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے سوال کیا، کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس اجتماع سے خالی واپس جاؤں گا، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. تو میں نے کہا بتا اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے ایسا جواب یہ ہے کہ جب تجھے خیال آ رہا ہے نا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، یا تیرا کچھ معاملہ ہے یا تیرے کوئی ترتیبات آ رہی ہیں، تو اللہ نے تیرے دل میں ڈالا ہے کہ میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے معافی مانگ، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے معافی مانگ. جب تیرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے
تجھے لگ رہا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، تجھے لگ رہا ہے کہ تو نے غلطی کی ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ تجھ سے اللہ معافی منگوانا چاہتے ہیں اور تجھے معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب شیطان کا اگلا وسوسہ ہے، وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے نہیں مانگ، جب پکی توبہ کرنا تب مانگنا۔ وہ کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ کہ آپ کہیں کہ ابھی پکی ہی کر رہا ہوں، کیونکہ معصوم تو بن نہیں سکتے کہ گناہ ہو نہیں، تو جب ہو گیا تو حل کیا ہے؟ توبہ کر۔ جب توبہ کر رہے ہو تو بار بار کہو کہ اللہ اس کے بعد نہیں کروں گا، یہی پکی توبہ ہے۔ پھر ہو جائے پھر مانگے، پھر ہو جائے پھر مانگے۔ حضرت جی فرماتے ہیں نا، ایک دفعہ گناہ ہوا تو اپنے نفس کو 1000 دفعہ توبہ کرو، پھر ہو گیا تو پھر 10,000 کرو، پھر ہو گیا تو پھر 1,00,000 کرو، پھر ہو گیا تو پھر کروڑ کرو۔ ایک دن کہے گا کہ اس کو چھوڑ دیجیے، میرے اس سے پرے ہو گیا، اس سے یہ گناہ تو ختم کرا، کہ اس سے میں جتنا یہ کراتا ہوں یہ اتنی توبہ زیادہ کرتا ہے۔ تو مرض ختم نہیں ہو رہا تو علاج بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات بہت کریم ہے۔ کسی انسان کے پاس آپ چلے جائیں نا، بہت بھی سخت جان ہو، تو جب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں کرتے ہیں، متکبر نہ ہو تو بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی آپ ایک آسان سی چیز لگا لیں کہ ہمارے پاس مانگنے والے آتے ہیں نا، بعض جو ہیں وہ بڑے ڈھیٹ اور وہ ہوتے ہیں، تو مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، تو آپ اس سے جان چھڑانے کے لیے فوراً اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کو اللہ سمجھا کریں، انسان نہ سمجھا کریں، کہ انسانوں میں اللہ نے ایسی صفات رکھی ہیں، اللہ تو وہ صفات اس کے اندر رکھنے والا ہے۔ یعنی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، ہم اب حضرت جی کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، اللہ نے ایسی خصوصیات رکھی، اللہ نے ایسے سخی شیخ عطا فرمائے، تو ایک انسان کے اندر اتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں جو 1400 سال بعد کا امتی ہے، تو پرانے گزرے اولیاء کا کیا عالم ہوگا، پھر تبع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ، پھر انبیاء، پھر جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور پھر اللہ۔ تو اللہ کتنا کریم ہوگا، کتنا رحیم ہوگا۔ فرمایا رحمان وہ ہے جو مانگنے پر دیتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مانگا۔ تو اللہ سے ہر شے کو مانگنا سیکھیں۔ اللہ سے توکل یہ ہے، اللہ کے در کا بیکاری بننے کا مطلب کیا؟ کبھی اس پہ غور بھی کیا کریں۔ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگ، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، کہ جیسے ہی جس بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اکثر لوگ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جب وہ ساری بات کرتے تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ سے مانگ، جی اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، مگر اگر یہ کرنا بھی ضرور ہے تو بھائی آپ کو کرنے سے کس نے منع کیا؟ جو مرضی کرتے رہو، لیکن بار بار یہ مانگو کہ اللہ تیرے سوا میرا سہارا کوئی نہیں۔ اور بعض لوگ آ کے یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں، نعوذ باللہ، اوپر بھی اللہ ہے اور نیچے بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہم نیچے کیا ہے، ہم سے کیا ہوتا ہے؟ ہم سے تو اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے، لوگوں کے ہم سوا حل کریں گے۔ تو اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے، ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو نظام چل رہا ہے۔ تو اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے۔ پھر وہ تعویل ہمیں سمجھ نہیں، جی بطور ذریعہ بات کر رہا ہوں، ذریعہ نہیں بات کر، کہیں نہ کہیں کیڑا ہے جو تنگ کرتا ہے کہ نہیں نیچے آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔
ذریعہ ہمیں پتہ ہے کیا ہے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا میں ذریعہ ہوں، اللہ جو مجھے ذریعہ نہ بنائے تو تو اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے پاس آ گئے، ذریعہ آپ نے استعمال کر لیا، اب جاؤ کام کرو اپنا۔ اب اللہ چاہے تو مجھ سے کروائے، چاہے تو کسی اور سے کروائے، وہ تو اس کی مرضی ہے کہ آپ نے ہمیں ذریعہ سمجھا، لیکن اللہ کس کو ذریعہ بنائے گا تو اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی چاہ ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیچے ذریعہ میں ہی ہوں، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہیں سے تباہی شروع ہوگی، کیونکہ ہمیں ذریعہ تلاش کرو، یہی نہیں کہا کہ جو مل گیا بس یہی، جس سے کام ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنانا تھا۔ اس لیے ہماری ہر وقت نظر کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر۔ اللہ ہمیں اپنے سلسلے کی قدر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ جو اجتماع کی برکات اللہ نے نصیب فرمائی، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ معاف فرمائے، اور آئندہ جو ترتیبات ہیں ان کے اوپر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ جب آپ سلسلے کو سمجھیں گے کہ یہ سلسلہ میرا ہے، یہ سلسلہ میرا ہے، تو پھر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایک آدمی کی دکان ہے اپنی، تو وہ پھر اس کے اوپر دل و جان سے کام کرتا ہے، اور جب وہ کسی کی دکان پر ہوتا ہے تو نے کہا میں نے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، باقی دکان جائے باہر، میرا اس کے ساتھ کیا تھا۔ اور جب آپ سمجھیں گے کہ یہ سلسلے کا کام میرا کام ہے، تو اس میں جو بھی شامل ہو جائے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں کہ میں تو 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، تو 1 گھنٹے پہ کام کر کے ہمارے سر پہ چڑھ رہا ہے۔ نہیں، تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ، تجھے اللہ جزائے خیر دے، تو آیا، تو نے ہمارے ساتھ کام کیا، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، ہم تو تمہیں دے نہیں سکتے۔ کیونکہ اپنی دکان پہ جب کوئی آتا ہے نا، جب آپ اپنی دکان پہ کوئی آیا باہر سے، اور آنے کے بعد اس نے آپ کے لیے تھوڑا سا سامان اندر رکھا دیا یا باہر رکھا دیا، تو آپ اس کو کتنا یار کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو میرا آ کے تو اس کا کچھ فائدہ نقصان بھی نہیں تھا، اور آ کے جناب میرا کام کر کے چلا گیا۔ تو سلسلے کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ اس کو بھی کہیں گے کہ یار کام تو میرا تھا، کرنا تو مجھے چاہیے تھا، لیکن یہ 1 گھنٹہ آ کے مجھے آسانی تو دے گیا، میرا کام کر کے چلا گیا۔ تو جب ہم سلسلے کو اپنا سمجھیں گے تو پھر ہمارے لیے کام آسان ہوگا کہ سلسلہ میرا ہے، دین کا کام میرا ہے، اللہ میرے ہیں، حضور میرے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، درود شریف کی کثرت رکھیں۔ ایسے ماحول کے اندر جھگڑوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک لگا ہوا ہوتا ہے ربیع الاول یہاں سے ثابت ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، جھگڑوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس کو دل کرتا ہے وہ منائے، جس کو نہیں کرتا وہ نہ کرے۔ جو جائز طریقے ہیں، جس کو جس حساب سے شریعت چلا رہی ہے اس کو چلے، جو آپ کی سننا چاہتا ہے اس کو بتائیں، جو نہیں سننا چاہتا اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب آپ جھگڑا کریں گے تو وہ جھگڑے کرتے وہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ اتنے بڑے شر پسندی کا وہ بنتی ہے کہ آپس میں پھر وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، دل برے ہو جاتے ہیں۔ میں سرگودا میں گیا، آخری بات پر بات ختم کرتا ہوں، تو وہ ایک مسجد تھی، اس مسجد کی وجہ سے مسجد میں جھگڑا کیا چل رہا ہے، دیوبندی بریلویت کا جھگڑا چل رہا ہے۔ 25 سے 30 دفعہ ان لوگوں کو میں منع کر چکا ہوں جو میرے اپنے ساتھی ہیں دیوبند کے، یار ان کے ساتھ جھگڑا چھوڑ دو، تم لوگ تبلیغ والے ہو، کل چلو تمہیں مسجد مل جاتی ہے،
تو کل انہی کے ساتھ جب تم کہو گے کہ آؤ ہم اللہ کے راستے میں چلیں، دین کے راستے میں چلیں، یہ تمہارے ساتھ جائیں گے، تو تم کیا سکھا رہے ہو، کیا سیکھ رہے ہو؟ یہ جائیں گے تمہارے ساتھ؟ یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ آج دل بڑا کرو، تمہیں دین کا کام کرنا ہے، ایک بیٹھک میں شروع کر دو۔ گاؤں کے ماحول ہوتے ہیں، کھلی کھلی جگہ ہوتی ہے، کسی ایک ڈیرے میں شروع کر دو، وہیں پہ گشت کرو، وہیں پہ تعلیم کرو۔ گشت تعلیم ہو نہیں رہی ہے لیکن مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے۔ اگر ہم اس کو دین کا کام سمجھ رہے ہیں، دین کے کام ایسے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک چرچ میں اپنے کسی ذاتی کام سے جاتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں میں باہر جا رہا ہوں، ذرا نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس پادری نے کہا یہیں پڑھ لیں۔ فرمایا اس کا جواب تمہیں میں نماز کے بعد دوں گا۔ نماز پڑھ لی تو کہا ایک پین اور ایک وہ لے آؤ، کاغذ لے آؤ، پین اور کاغذ لے آؤ۔ پین اور کاغذ پہ لکھا تھا میں کسی اپنے ذاتی کام کی وجہ سے یہاں پہ آیا تھا، نماز کا وقت تھا تو میں نے باہر نماز پڑھ لی۔ کہا یہ پرچہ اپنے پاس رکھ۔ میں کیوں لکھا تھا؟ میں مسلمانوں کا امیر ہوں، کل یہ مسلمان جھگڑتے ہوئے آ جائیں گے کہ میں نے نماز یہاں پڑھی ہے تو تم چرچ ختم کرو، یہاں مسجد بناؤ۔ ہمارے بڑوں کا یہ عالم تھا، محبت کا یہ عالم تھا۔ اسی طریقے سے وہ ایک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں کچھ جو ہے وہ قاضی اور وہ ایک جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا اور اس کو فتح کر کے تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو ان کے جو پادری تھے انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس کہ یہ مسئلہ حل کراؤ۔ وہ لوگ وہاں پر پہنچے، عمر بن عبدالعزیز اپنے مکان کی دیواروں پہ مٹی کا لیپ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ مسلمانوں کا امیر۔ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو اس کو بات ہضم نہیں ہوئی، وہ پھر کسی سے پوچھتا پوچھاتا دوبارہ پھر اسی جگہ پہ پہنچا۔ تو اب وہ گھر سے اندر سے نکلے تو انہوں نے کہا میں فلاں پادری سے آیا ہوں، یہ خط لایا ہوں۔ خط پڑھا تو انہوں نے اس کے پیچھے بیگ پہ لکھا کہ جا کے قاضی کو دو اور اسے کہو کہ اس پہ لکھ دیا کہ ان کا مسئلہ حل کرو اور پیچھے اپنی مہر لگا دو۔ اب وہ بڑا مایوس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک جو ہے نا وہ خالی چند سطریں لکھ دی تو اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ واپس پادری کے پاس پہنچا، اس سے ساری بات بتائی، وہ بھی بڑا مایوس ہوا کہ ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ لیکن پھر بھی وہ قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے جب ساری بات سنی تو اس نے سب سالار کو بلا بھیجا کہ ان کا ماننا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ تم نے حملہ کرنے سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت نہیں دی اور 3 دن کی مہلت بھی نہیں دی۔ تو سپہ سالار کہنے لگا کہ ان کے ارد گرد جو علاقے تھے وہ جب ہم نے فتح کیے تو وہاں ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا، ہمیں لگا کہ یہ علاقہ جو ہے زیادہ سرد و شاداب بھی ہے اور اچھا بھی ہے، تو یہ کبھی بھی ہمیں علاقہ نہیں دے دیں گے، تو جنگ میں تو چونکہ سب جائز ہے اس لیے ہم نے چھپ کر حملہ کیا۔ تو قاضی نے کہا تم اس بات کا اقرار کر لو کہ تم نے یہ غلطی کی ہے؟ تو کہا ہاں میں نے کی ہے۔ تو فرمایا ساری فوجیں لے کے باہر نکلو اور اس علاقے کو خالی کرو، اس علاقے پر ہماری کوئی ضرورت نہیں بنتی۔ تو انہوں نے دیکھا پادریوں نے کہ وہ سارے فوجیں سارا کچھ تسلط چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ صرف ایک خط کی چند سطروں پر قاضی نے عمل درآمد بھی کیا اور سپہ سالار نے قاضی کے آگے سر جھکا کر اس کی بات کو مانا، اپنی غلطی تسلیم کی اور سارے نکل رہے ہیں۔ تو وہ واپس ان کے پیچھے بھاگے کہ ہمیں آپ کی ہی
سرپرستی میں رہنا ہے، ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور یہیں پہ رہو، کہیں نہیں جاؤ۔ محبت دینی پڑتی ہے، محبت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بنائے، نفرتیں پھیلا کر کوئی اپنا نہیں بنا کرتا۔ اس لیے ان چیزوں کو کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تحقیق کرے ہر آدمی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ جب تحقیق کرے گا تو اللہ خود بخود اس کے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن جھگڑا کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب آپ لگائیں گے کہ جی ان دنوں کے اندر کہ جی میلاد ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، یہ جب ثابت کرنے کی باتیں ہیں تو بہت سی چیزیں بہت سی جگہوں پر ثابت ہماری بھی نہیں ہو سکتی، پھر ہم کام کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے مل جل کر رہنا، جو چیز سمجھ میں آتی ہے اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلنا، یہی دین ہے۔ مزاجی شریعت کے اوپر دوسروں کے اوپر دین پر چل رہا ہے بس کافی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہاں جو صحیح چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ چلے اور شرک نہ کرے، بس یہی چیزیں کافی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو انجانے میں کیے، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی، اللہ سب عطا فرما۔ ان شرور و فتن سے پناہ مانگی، پناہ عطا فرما۔ اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔